کی ایک جسٹس گلزار صاحب کے انڈر 5 رکنی بینچ کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو خان صاحب کی معرفت کے تمام کیسز سے علیحدہ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکے. تو ہم ونس اگین ایک ریٹریٹ کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ قاضی صاحب اپنے آپ کو ان تمام بینچز سے علیحدہ کریں جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہی ہیں. بلال صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک افیکٹی ہیں اس کے، تو میں چاہوں گا کہ یہ 2-3 منٹ میں اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کریں. جی بلال صاحب بولیے. اب بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں میڈیا سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم سب جو ہے آپ کے پاس تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد میں اس وقت پاکستان کی عوام کو صرف اور صرف اس میڈیا کے تھرو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو آج کا فیصلہ ہے، مجھے تو قائد صاحب سے پورے انصاف کی توقع تھی، لیکن قائد صاحب نے تو انصاف کے ساتھ کھلواڑ کر دیا. اور دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ میرا مقصد ایم این اے بن کے اسمبلی میں آ کر ڈیسک بجانا نہیں تھا. میرا مقصد رجیم چینج کے بعد سے صرف ایک ہی مقصد تھا میرا کہ میں خان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں. تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ تھا، ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس آخری دم تک رہوں گا. مجھے صرف اور صرف آج کے اس فیصلے پہ ایک چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ 1,17,000 ووٹر میرے حلقے کے جن کی میں عظمت جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں شاید واحد ایم این اے ہوں اس اسمبلی میں تھا، اور انشاءاللہ واپس لوٹ کر آؤں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جس کو آج کے دن تک اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا گیا. مجھے دکھ ہے ان 1,17,000 ووٹروں کی دن رات محنت کا، کاوشوں کا، جنہوں نے دن رات ایک کر کے صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ جس کے آج میں اور فراز نون شکار ہوئے، وہ نظریہ تھا کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو. اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں. میرے پہ میرے پارٹی لیڈران نے اعتماد کا اظہار کیا، میرے پہ عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا، اور میرے پہ جو اعتماد کا اظہار میرے حلقے کی عوام نے کیا تھا، میں نے ان کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخری سانس تک حق ادا کرتا رہوں گا. وزیر اعظم عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. اور باقی میری کیونکہ جتنی بھی یہ پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے، میری بھی باتیں ہیں ملک صاحب، بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ میرے لیڈران بات کر چکے ہیں اس لیے میرا بولنا بنتا نہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو آپ بیتی میں بیان کر سکتا ہوں وہ اس کمرے میں موجود کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا. میں واحد دوسرا ایم این اے تھا جو دوسری دفعہ ڈی سیٹ ہو رہا ہوں، لیکن یقین کریں ان کی ہر ایک حرکت کے بعد مجھے ایک نیا بوسٹر، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ہمت ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ہی نہیں، اس وقت موجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دوبارہ ہر روز اس ملک کا بے سودہ اور اس ملک کا بے حال سسٹم نظام جو ہے ایک نیا انرجی کا انجیکشن، ایک نئی انرجی کی ڈرپ لگاتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں آئے گا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. میرے پہ اس وقت آج کے دن تک 47 FIRs ہیں. میں سارے میڈیا کو پتا ہے کہ میں واحد ایم این اے ہوں کہ جو ابھی تک اپنے حلقہ اپنا ضلع گجرانوالہ میں نہیں جا سکا. صرف مقصد کیا ہے ان کا کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کے ورکر، عمران خان کے ایم این ایز، ایم پی ایز عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سیٹ کیا، ایسی ہزاروں بھی سیٹیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینٹر حضرات خان کی ذات سے اس پاکستان کی خاطر وار کے قربان کر دیں گے. بڑی مہربانی، شکریہ. عامر صاحب ایک منٹ. عامر صاحب ایک منٹ. جی عامر صاحب. اچھا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دو نکتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ. نہیں، میں یہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہماری جماعت ریکیوزل کی اپلیکیشن دے چکی ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو آپ کے جذبات اور احساسات ہماری پارٹی کی ایگزسٹنس کے حوالے سے ہیں، وہ مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس اور مختلف کیسز سننے کے دوران آپ بالکل پوری قوم کے سامنے واضح کر چکے ہیں. اور آپ کے جو خیالات اور آپ کی جو اوپینین ہماری پارٹی کے بارے میں ہے، اس کے واضح ہونے کے بعد کیا یہ اخلاقاً، قانوناً کیا یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے بینچز میں ہمارے کیسز کو سنیں؟ تو ہم نے پھر بھی اور پھر فیصلے کریں. ہم نے پھر بھی قانون کے احترام کرتے ہوئے ریکیوزل کی اپلیکیشن فائل کی پارٹی کی طرف سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپلیکیشن وصول تک نہیں کی گئی اور وہ ویسے ہی واپس کر دی گئی، جیسے کوریئر سے گئی یا جیسے ہم نے دینے کی کوشش کی، وصول بھی نہیں کی.
آپ ہم سے جب ہمارا بیٹ چھین لیتے ہیں, اس کے بعد جو فیصلوں میں آبزرویشنز آپ دیتے ہیں, اس کے بعد یہ مناسب تھا, ججز یہ کرتے آئے ہیں, جس وقت اس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے, اس قسم کا چیز واضح ہو جائے, ججز خود اپنے آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لیتے ہیں. آپ کو تو یہ نوبت بھی نہیں لانی چاہیے تھی کہ ہمیں درخواست دینی پڑتی چیف جسٹس آف پاکستان پہ ریکیوزل کے حوالے سے, مگر آپ نے ہمیں مجبور کیا جب آپ اپنے آپ کو زبردستی ان بینچز کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا کہ ہم نے آپ کو لکھ کے دیا, مگر آپ نے اس کو وصول کرنے سے بھی آپ کے ادارے نے اور آپ لوگوں نے انکار کیا, نہیں لی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب تھا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے تو پھر فیصلہ بھی شاید کچھ اور ہوتا, اور ہم یہ حق بجانے میں کہنے پہ, کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, بار بار کہہ چکے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. یہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے, بڑی زیادتی کی ہے, آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لینا چاہیے تھا. دوسرا نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے, اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ان لوگوں کے حلقوں میں ان کے جو ری کاؤنٹنگز تھیں, جہاں ان کو شامل بھی نہیں ہونے دیا گیا, جہاں آروز نے اس جگہ کو جہاں ری کاؤنٹنگز کی گئی بغیر نوٹسز دیے, ری کاؤنٹنگ کے لیے نوٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ہر امیدوار 18 امیدوار بھی ہیں تو ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہو, کوئی نوٹس نہیں ہے. اس کے بعد کارڈن کیا گیا پولیس کی مدد سے, اس کے بعد ہمارے ایم این ایز وہاں پہ موجود نہیں تھے, اور ان کے اگر نمائندوں نے جانے کی کوشش کی, جو آپ کو پتہ ہے الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے, اگر اس نے بھی جانے کی کوشش کی گئی تو اس کو بائی فورس روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پہ کیس کریں گے, پولیس نے نہیں جانے دیا. اس دوران مجھے یاد ہے کہ نہ صرف وہاں پہ ہم نے کوشش کی, یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلال اعجاز صاحب تھے, دوسرے ایم این اے بھی میرے ساتھ تھے, میں خود الیکشن کمیشن کے آفس جس وقت وہاں پہ وہ ٹھپے لگ رہے تھے اور زبردستی غیر قانونی طور پہ وہ تھیلے کھولے جا رہے تھے, آئے یہ اور ہم 2-3 لوگ الیکشن کمیشن کے آفس گئے. سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پھر قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے, ویڈیو شیئر کی سیکرٹری کے ساتھ, میں خود وہاں پہ موجود تھا, کہ آپ کوئی ایکشن لیں, مگر نہیں لیا گیا. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے, آئین کی خلاف ورزی کی ہے, ان آروز کو سزا ملے گی. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان آروز کو سزا دیں گے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈی پی او کو نوکری سے فارغ کرواتے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈپٹی کمشنر کو نوکری سے فارغ کراتے. ہر وہ شخص کسی ارضری سے لے کے اوپر تک جو وہ تھیلے زبردستی کھولنے اور ٹھپے لگانے میں وہ تھا, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پورا حصہ دار سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری بنیاد جو رکھی گئی, یہ جو 2/3 دلانے کے حوالے سے, مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے, اس میں الیکشن کمیشن کو ہماری اپلیکیشنز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اتنا بڑا الیکشن کمیشن, اتنی بڑی تنخواہیں, اتنی مراعات, پورے 5 سال بعد ایک الیکشن, یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غیر قانونی حرکت ہو وہ کوئی ایکشن دے لیتے, کوئی ہلدے جلدے تو صحیح, یہ ہلے جلے بھی نہیں. آخری بات کروں گا, لیاقت چٹھا ہی سے کہ پھانسی لگانی چاہیے. پتہ ہے نا آپ کو, یاد ہے آپ دوستوں کو, ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 بندوں کو آپ پھانسی لگا دیں, جس میں وہ چیف جسٹس کا بھی ذکر کرتا ہے, چیف الیکشن کمشنر کا بھی ذکر کرتا ہے. آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے, کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے, کیوں نہیں اس سے انکوائری کرتے, کیوں وہ غائب ہے, اس کو پروڈیوس کریں, اس سے پوچھیں کہ اس نے اتنا بڑا الزام, ایک کمشنر لیول کا آدمی جو ہے, چیف جسٹس جیسے بڑے عہدے کے اوپر, چیف الیکشن کمیشن جیسے ذمہ دار آدمی کو اتنا بڑا الزام. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ بروٹیلٹی ہے, یہ بدماشی ہے, اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں, عوام کو مجبور کر رہے ہیں. ایک فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے, اس کے خلاف لیجسلیشنز جو ہے وہ آپ کھڑی کر رہے ہیں, اور وہ لیجسلیشن سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہٹا دے گی تو کسی دوسرے طریقے سے یہ نامناسب ہے. میں پھر کہوں گا کہ اپنے ان اداؤں پہ, اپنے ان رویوں پہ, یہ جو ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈز ہیں, ان کے اوپر ان تمام اداروں کو ریویو کرنا چاہیے. مت انتشار, یہ لوگ کہتے ہیں نا انتشار ہوتا ہے غلط فیصلوں سے, ججوں کے فیصلے بولتے ہیں, اور یہ فیصلہ تو جو بول رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. بہت ہی بول رہا ہے. اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں, ایک دن جس میں وہ نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوگا, اس سے ہمیں آپ کی انٹینٹ کا پتہ لگے گا. ایک بات کروں گا کہ میرے ساتھیوں نے بات کی, وکاس صاحب نے, سب نے, شبلی صاحب نے, بیرسٹر گوہر صاحب نے, روف صاحب نے, کہ چیف صاحب آپ سب سے بڑی عدالت کے قاضی ہیں. آج تک آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں میں نہ کوئی انصاف ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ اس کے تقاضے پورے ہوئے ہیں. ان میں تعصب ہے, ذاتی اناد ہے, پسند ناپسند ہے, کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ بھاشن دیتے ہیں عدالت میں بیٹھ کر, ہم نے آپ کے کئی کیسز سنے,
کہ آپ بڑے اصولوں کی بات کرتے ہیں. اصول یہ بنتا تھا کہ جب آپ نے بلہ ہم سے چھینا, ہم سے اسپیشل سیٹ کے مقدمے میں آپ ہماری مخالفت میں تھے, آج پھر آپ نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا. اصول یہ بنتا ہے آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے. آج آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, کہاں آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. ہم آپ پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. پوری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قاضی صاحب عمران خان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے در پہ ہیں, لیکن اللہ الحق کا ہر جگہ پر فیصلہ حق کا ہوتا ہے, سچ کا ہوتا ہے. خدا را آپ آج ہیں, کل چلے جائیں گے. آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت نئے آنے والے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کرے, اور اگر کوئی اس طرح سے 2/3 بنانے کے بعد کوئی ایکسٹینشن کسی کی گئی تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے, محاسبہ کریں گے, پورے زور سے اس کو روکیں گے. اور ساتھ ہی آخری بات, ہمارے حاجی امتیاز MNA صاحب جن کا جمعے والے دن 9 تاریخ کے اجلاس کے لیے اسپیکر نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا, ان کو اسمبلی میں اجلاس کے لیے حکومت نے پیش نہیں کیا. جھوٹ بولا. اب 13 تاریخ کل کے لیے ایویشن کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے ان کا پروٹیکشن آرڈر جاری کیا ہوا ہے, لیکن ان کو کل پیش نہیں کیا جا رہا. یہ اتنا ظلم اور بربریت ہے, یہ ظلم کی سیاہ رات ہے. آخر ایک دن انشاءاللہ اس کا صبح ہونی ہے, سویرا ہونا. اور کل رات سے 13 اگست کی شام جو پوری قوم ایک ریلی منانا چاہتی ہے, آزادی کی ریلی, اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہے یوم پاکستان کے اوپر, کل سے پنجاب میں فسطائیت, غنڈہ گردی, بربریت کا مظاہرہ پولیس کر رہی ہے. ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ڈور ناکنگ ہو رہی ہے. رات گئے تک سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا کہ کیا یہ قوم اپنی یوم آزادی بھی منائے, 14 اگست بھی نہ منائے. میں یہاں پر خاص طور پر اپنے بھائی بلال اجاز صاحب کو, اپنے MNAs اور MPs کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور ان کو یہ اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم سب پوری پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف آپ کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا. اور آپ کے 1,17,000 ووٹرز نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا, انشاءاللہ وہ مینڈیٹ اس اسمبلی میں ضرور بولے گا. اور آپ اپنے حلقے سے تو کیا آپ چیف جسٹس صاحب پاکستان کو پاور نہیں کروا سکے کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو آپ کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کرتے تھے, جو آپ کے 16 MP اور 3 MPO کے آرڈر جاری کرتے تھے, انہی کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا گیا, اور انہوں نے آپ لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے آپ لوگوں کے بحال ہوئے. انہی لوگوں کے پاس وہ ووٹ کی پرچیاں تھی, تو کیا وہ جنہوں نے اتنا کچھ کیا وہ امین ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے اوپر ان کو آپ بابر دیکھیں, وہ ان سے آپ کو کیسے انصاف مل سکتا ہے الیکشن کمیشن سے جس نے آپ کو 45 اور 47 بھی چینج کیا؟ دیکھو, وہ الیکشن کمیشن پہ ہم بارہا کہہ چکے, اور یہی ROs پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ ROs جوڈیشری سے ہونے چاہیے تھے رادر دین ایگزیکٹو سے. وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا, اور ہم نے ان کو یہ موقف پہلے سے پیش کر دیا تھا. ہمارا کسی RO پہ کوئی بھی اعتماد نہیں تھا. ابھی کاؤنٹنگ والے پروسیس کو بھی آپ کو کہا, ہم بہت وہ ابھی میں نے ذکر بھی آپ کو کر لیا کہ یہ ایک جو لودھرا والی سیٹ ہے ود ان 4 hours انہوں نے یہ لاکھوں ووٹ کہے کہ ہم نے کاؤنٹ کر دیے, اور ٹاپ پہ لگا کے 14,000 ووٹ 1,34,000 سے کم کر کے 1,20,000 پہ لیں, اور کہتے ہیں جی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن سوتا رہا. اس لیے الیکشن کمیشن ہم بارہا کہہ چکے ہیں, ہمارا الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے بھی آپ سے, خان صاحب کے بھی آپ سے, ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل کریں گے, تو اس پہ ہمارا کوئی اعتماد نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں اور باہر کے ممالک ملک میں انویسٹ کرنے سے قاصر ہیں, اور جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے, عام آدمی مہنگائی میں پس رہا ہے, اس سے آپ تھوڑا سا کیا کہیں گے؟ عوام سننا چاہتے ہیں. دیکھو, عوام کے بارے میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ حکومت فیل ہو چکی ہے, حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. یہ حکومت اپنے کیسز ختم کرانے میں لگی ہوئی, یہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی. جسٹس مسرور علی شاہ کا ایک فیصلہ ہے, اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ
واضح کیا ہے پی ایم ایل این کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے تو وہ ججز پر تنقید کرتے ہیں, آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ مایوس ہوئیں گے, تو رائٹ ہے کب تک ایسا چلتا ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک ججز ہے ہم نے ججز کو حادث تنقید نہیں بنایا, ہم نے ایک موقع پر رکھا ہوا, اور وہ یہ کہ اس ڈیسیجن سے ہمیں مایوسی ہوئی, اور ہم یہی کہہ رہے کہ سپریم کورٹ کے چاہیے تھا اس کو لارجر کینوس میں دیکھتے کہ بیک گراؤنڈ, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ اگر آپ اٹھا لیں اس میں سارے فیکٹس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے, اس لیے ہم نے کسی ججز پہ نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے کہ اگر آپ اوور آل دیکھتے ہیں تو ہمارے ان مینیج نے تو پٹیشن نہیں فائل کرنی, اب تو ٹائم بارڈ ہو گیا, یہ تو پٹیشن فائل نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جو ٹریبیونل جا چکے ہوں, سپریم کورٹ سبسیکوینٹ ایونٹس کو اکاؤنٹ فار کرتی ہیں, اور ایسے کلوز کیسز کو ری اوپن نہیں کرتی, ڈائریکشن دے دیتی ہے ٹریبیونل کو کہ ری کاؤنٹنگ کا پہلے فیصلہ آپ کر لیں. اس لیے ہمارا یہ موقف ڈفرینٹ ہے. پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس گزشتہ ہفتے آپ نے پارلیمنٹ کے باہر بھی کہا کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے, اور ابھی بھی اس کا ذکر عامر صاحب نے کیا. ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ جلد یہ نوٹیفیکیشن اور منصور علی شاہ جلدی آئیں. کل منصور علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو اسی حوالے سے میں نے ان سے پوچھا کہ ایک سیاسی جماعت آپ کے نوٹیفیکیشن کے لیے آپ سے زیادہ وہ جلدی کی خواہش مند ہے, تو انہوں نے یہ بات واضح کی کہ قاضی فائز صاحب مکمل کنٹرول میں, اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے, نہ بھی ہو, یا پھر اس حوالے سے جلدی کا نوٹیفیکیشن کا کسی قسم کا تعلق کسی بھی اس حوالے سے میرا نہیں ہے سر. جب ان کو خود منصور علی شاہ کو سوال کریں, دیکھیں وہ دیکھیں ہم نے یہ کیا تھا کہ اس پہ ہم نے اسمبلی میں بات کی تھی, اور پرسوں جو ہمارا الائنس کا ہوا تھا ہم نے یہ موقع پر رکھ لیا تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, اور یہ ایک پرسپشن یہی ہے کہ آپ 2/3 میجارٹی حاصل کر رہے ہیں, آپ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, آپ 2/3 میجارٹی لے کر کے آپ پاور لینا چاہتے ہیں کہ آپ ججز کو بھی ٹرانسفر کرائیں. تو قاضی فائز صاحب کا ہم نے یہی کہا تھا کہ 87 days بیفور دی ریٹائرمنٹ آف بندیال صاحب کا ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, اور اسی حکومت نے, اسی وزیر قانون اور اسی پرائم منسٹر نے کیا تھا. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کر دیں تاکہ یہ میٹر ختم ہو جائے, اور ساتھ ہے اسی تقریر میں منصور علی شاہ صاحب نے تقریر کی, اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس کے اوپر ہر صورت عمل درآمد ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر ہمیں کوئی اور قانون بنانا چاہیے, اور پھر اس کو دیکھ لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے, اس کے بعد اگر حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی تو قانونی طور پر ہم کیا آپشن؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد ہوگا. ہم نے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ مائنارٹی میں صحیح, لیکن آپ چیف جسٹس سے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانا آپ کا بھی فرض ہے, اور سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ ضرور امپلیمنٹ کروائے گی. اس کے نوٹیفیکیشن ہونے چاہیے, اور سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور ہم نے جو آپ کو وہ کر دیا بتایا وہ یہ کہ پلان یہ تھا 8 فروری کے الیکشن کو چوری کرواؤ, پھر بھی یہی تھا ریزرو سیٹیں لے لیں. اب ریکاؤنٹنگ میں آپ نے وہ مقاصد حاصل کرو, تو ہم ان تینوں کے خلاف ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عوام کی جو ول ہے وہ پریویل کرے گا. فرمائیے گا, آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک تو اگر کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو وہ حکومت کن بنیادوں پہ دے گی, اور آپ نے ابھی انصاف کا تذکرہ کیا کہ فیصلے من گڑبڑ ہو رہے ہیں. اگر بالفرض کسی کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو انصاف کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں اگلے دور؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ اختیار پارلیمان کو بھی ایون حاصل نہیں ہے کہ وہ جو بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہے وہ چینج ہو. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بڑا اثر کرتا ہے. اگر آپ ججز کو ایکسٹینشن دے دیں اور اس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں آپ توسیع کرو. پہلے دن سے یہ واضح ہے کہ جج صاحبان سپریم کورٹ کے 65 پہ ہی ریٹائر ہوتے ہیں. ہم اس کے خلاف ہے کہ آپ ایکسٹینشن نہ دیں. وکلاء موومنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہم بھی یہی کہیں. شکریہ, تھینک یو, بہت مہربانی.